صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے غوث پاک رضی اللہ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلوب پر تصرف عطا کیا، قلبوں کو پھیر دیتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جس کو چاہے یہ نعمت عطا فرما دے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا پر روک بھی نہیں۔ سورہ بنی اسرائیل پارہ 15 آیت نمبر 20 میں جیسے کہ ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور تمہارے رب کی عطا پر روک نہیں۔ اللہ جس سے چاہے عطا کر دے اور اس کی عطا پر روک بھی نہیں۔ نیک ہو یا بد سب کو فیض ملتا ہے۔ اور سورہ حشر میں واضح طور پر ارشاد ہوا، ہاں اللہ اپنے رسولوں کے قابو میں دے دیتا ہے جسے چاہے۔ میرے آقا اعلیٰ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دلوں پر قبضہ تھا، اس کے متعلق لکھتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ قدرت، فرشتوں کو طاقت نہیں دی کہ وہ نیک ارادے کیا فرشتے نہیں ڈالتے؟ کیا برے خطروں سے، برے ارادوں سے فرشتے نہیں پھیرتے؟ فرماتے اعلیٰ حضرت ضرور، سب کچھ باذن اللہ کرتے ہیں، اللہ کے کرم سے، اللہ کی عطا سے، اللہ کے اذن سے سب کچھ یہ کرتے ہیں۔ پھر دلوں میں تصرف کے اور کیا معنی ہے؟ دلوں پر قابو پانا، دلوں پر قبضہ پانا، دلوں کو پھیر دینا، دلوں میں بات ڈال دینا، دلوں سے بات نکال دینا، اس کے کیا معنی ہے؟ ایک حدیث پاک میرے آقا اعلیٰ حضرت امام علیہ السلام نقل کرتے ہیں، جب قاضی مجلس حکم میں بیٹھتا ہے، یعنی فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھتا ہے، تو دو فرشتے اترتے ہیں کہ اس کی رائے کو درستی دیتے ہیں، یعنی کہ اس کو درست رکھتے ہیں کہ اسے غلطی نہ ہو جائے، اور اسے ٹھیک بات سمجھنے کی توفیق دیتے ہیں، اور اسے نیک راستہ سمجھاتے ہیں جب تک حق سے میل نہ کرے۔ اگر وہ حق سے روگردانی کرتا ہے، حق سے دور ہٹتا ہے، جب تک یہ نہ کرے تو اس کی رہنمائی کرتے رہتے ہیں۔ جہاں اس نے میل کیا فرشتوں نے اسے چھوڑا اور آسمان پر اڑ گئے۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ السنت نے چند ایک مثالیں دی کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی یہ اختیار دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے شیطان کو چھوٹ اور مہلت دی ہوئی ہے کہ وہ یہ حرکتیں کرتا ہے۔ مردود کا اتنا تصرف، اور جو مقبول ہو اس کے تصرف کا عالم کیا ہوگا، جس کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت اور مقبولیت حاصل ہو۔ غوث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ ہر قسم کے لوگوں کو کمال استقامت سے برداشت فرماتے تھے۔ ابی نامی ایک عجمی طالب علم آپ سے پڑھا کرتا تھا، حالت یہ ہے کہ کسی مسئلے کو سمجھنے کا نام ہی نہ لیتا۔ کسی نے ایک دن جب یہ کیفیت دیکھی تو اس طالب علم کے جانے کے بعد عرض کیا، تعجب ہے آپ ایسے طالب علم کو کس طرح برداشت فرماتے ہیں؟ فرمایا میری مشقت کا عرصہ 1 ہفتے سے کم رہ گیا ہے، پھر یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چلا جائے گا، اور 1 ہفتے سے پہلے وہ انتقال کر گیا۔ یہ دیکھے غوث پاک کی نظر، اور یہ میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال ضبط اور کمال صبر اور کمال استقامت تھا۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین اور میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کہ اتنا کند ذہن طالب علم تھا۔ اور ہمارے یہاں کند ذہن طالب علم ہو، پڑھتا نہ ہو، سمجھتا نہ ہو، تو ہمارے قوت برداشت ختم ہو جاتی ہے۔ ابے اوے پڑھنا پڑھ، نہیں پڑھنا چلو نکلو باہر، دماغ خراب کرتے ہو۔ ارے بھائی ویسے ہی وہ آج ہم ختم ہوا ہے، اس کو ویسے ہی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ آپ کی جھاڑ ڈانٹ سننے کے بعد کیا اس کا ذہن کھل جائے گا؟ وہ کیا مطلب دنیا کا سب سے سمجھدار آدمی بن جائے گا آپ کی 4 ڈانٹیں سننے کے بعد؟ نہیں، بلکہ اس کی جو صلاحیتیں تھی مزید ختم ہو جائیں گی۔ واقعی کند ذہن سمجھتے کند ذہن ہیں، گبی قسم کے ہوتے ہیں اور لاپرواہ قسم کے ہوتے ہیں، غافل قسم کے طلبہ بھی ہوتے ہیں، نہیں پڑھتے ہیں، میں بھی مانتا ہوں نہیں پڑھتے، لیکن استاد کا کام کیا؟ جھارنا، ڈانٹنا، بگانا؟ کیا استاد وہی ہے جو ایک سمجھدار، ایک ذہین و فتین طالب علم پر ہی اپنا دست شفقت رکھے گا؟ ارے وہ تو ذہین و فتین ہے ہی، وہ تو پڑھنے والا ہے ہی۔ آپ کی ادنا سی شفقت اسے مزید اکھار دے گی۔ آپ کی شفقت کا موج، آپ کی شفقت کا دریا تو اس طالب علم کے پر ہونا چاہیے جو کہ کمزور واقع ہوا ہے۔ کیا آپ مطلب ہم جب امت کی اصلاح کے لیے پڑھا رہے ہیں تو کیا وہ آقا کا امتی نہیں ہے جو کمزور ہے؟ ہم کیا اسی لیے پڑھا رہے ہیں کہ میں ایک سمجھدار اور ہونہار طلبہ پر ہاتھ رکھوں اور میں کہہ سکوں جناب یہ 2-4 مہینے پڑھا کر نکال دیے ہیں؟ وہ تو سمجھدار تھا ہی نا، اسے آپ کیا کوئی بھی استاد ہوتا تو بھی پڑھا لیتا۔ اصل تو استاذ کا کمال، اس کا ضبط، اس کا صبر، اس کی مشقت اور اس کی کمال استقامت یہ ہے کہ وہ ایک ایسے طالب علم کو ہونہار بنائے جو کند ذہن، غافل اور انتہائی لاپرواہ تھا۔ اس پر شفقت دے، محبت دے، اس میں احساس بیدار کرے۔ مطلب کوئی بھی طالب علم جب ہمارے یہاں پڑھنے کے لیے آتا ہے، کسی بھی مدرسے میں، کسی بھی تعلیمی ادارے پڑھنے کے لیے جاتا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ تربیت کا محتاج ہے، اس کو حاجت ہے، اور وہ شفقت کا
طالب ہے استاذ کی، ٹھیک ہے استاذ کو بوقت ضرورت طالب علم پر سختی کرنی چاہیے، مگر طالب علم اس سختی کو کب روا رکھے گا، طالب علم اس سختی کو کب مثبت لے گا، جب اس سے اس بات کا احساس ہو جائے گا کہ مجھ پر جو استاذ سختی کر رہا ہے وہ استاذ میرا خیر خواہ ہے، میرا ہمدرد ہے اور مجھ پر شفقت و محبت بھی کرتا ہے، تب جا کر وہ استاد کی کچھ نہ کچھ سختی کو روا رکھے گا اور اس کو پوزیٹیو لے گا، ادروائز بہت مشکل ہے۔ یہ تمام تر جو فوق ہوتے ہیں، فائق ہوتے ہیں، جن کے تحت لوگ ہوتے ہیں تربیت لینے کے لیے، الحمدللہ جب میں یہ بات کر رہا تھا آپ کو مجھے امیر سنت یاد آ رہے تھے کہ یہ بتائیے کہ اتنے سارے نوجوانوں کے اندر جو مدنی انقلاب آیا، اتنے سارے نوجوان جو تبدیل ہو گئے، گلی کوچے کا بدماش اور بدتمیز ترین شخص صحبت پا کر نہیں، صرف بیان سن کر نیک بنتا ہے، صحبت کا عالم کیا ہوگا؟ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔